بالله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه وإن تغفروا فإن الله غفور رحيم وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کی ایک امتیازی شان ہے. جب دن اور رات میں مناظرہ ہوا، رات کہنے لگی دن سے کہ تجھے پتا ہے میرا مقام کیا ہے. جب میں آتی ہوں تو لوگ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، استراحت پاتے ہیں. میرا وہ مقام ہے کہ میرے اندر نبی علیہ السلام کو معراج کی دولت سے سرفراز کیا ہے. میرا وہ مقام ہے. شب قدر رات کے اندر میں ہوتی ہے، شب برات رات کے اندر میں ہوتی ہے. ذی الحجہ کی 10 راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا عسعس. رات جب کہنے لگی تو دن رات سے مخاطب ہو کر کے یوں گویا ہوا اور کہا کہ اپنے آپ پر فخر نہ کر، میں تو وہ ہوں کہ اللہ نے میرے اندر جمعہ کے دن کو رکھا. جمعہ کے دن کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کو عید المومنین کہا جاتا ہے. کس لیے کہا جاتا ہے؟ ایک نئی بدعت ہم لوگوں نے شروع کر دی جمعہ مبارک کے نام سے. بالکل نئی بدعت، لیٹسٹ بدعت ہے. ایک سال دیر سال جمعہ مبارک، جمعہ کا دن آیا کہ میسج ڈالیں گے آپ کو بھی جمعہ مبارک، ہم تمہیں مبارک. تمہارے کانوں کا بھی کچھ نہیں گیا، ہمارے منہ کا بھی کچھ نہیں گیا. ایک میسج 1.5 GB ڈاٹا تھا، اس کو ہم نے خرچ کر. جبکہ جمعہ کے دن کا وہ مقام ہے، وہ فضیلت ہے. اللہ نے قرآن حکیم میں ایک سورت نازل کی اور سورت کا نام سورہ جمعہ ہے. اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعہ کا مؤذن جب اذان دے فاسعوا الی ذکر اللہ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وذروا البیع، خرید اور فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کوئی جانکاری رکھتے ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لی جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو نماز کے بعد زمین پہ پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش، روزی کو تلاش کرو. حلال روزی کا کمانا یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے. جو ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ کی محنت سے کمانے والا یہ حبیب اللہ ہے، یہ اللہ کا دوست. آج دنیا کی چکا چوند نے ہمارے نوجوانوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ راتوں رات لکھپتی بن جائے. ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال ہے، کون بنے گا کروڑ پتی؟ اور اس کا جواب ہر شخص یہ دے کر کے دیتا ہے، یہ دے کر کے کہ میں بنوں گا کروڑ. صرف پیسے کو روزی اور رزق نہیں کہا جاتا، صرف مال کو رزق نہیں کہا جاتا. رزق نیک بیوی میں رزق ہے، نیک اولاد میں رزق ہے. عزت، وجاہت، مرتبہ، شرافت، رتبہ، جاہ اور جلال، یہ جو نصیب ہوتا ہے وہ بھی. آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پیسہ کمانا
جو چیز برکت والی ہوتی ہے اس میں اتنی خیر ہوتی ہے، اتنی خیر ہوتی ہے، اتنا سکون ہوتا ہے کہ اللہ ایک شخص مجھ سے میرا کہنے لگا کہ میری لیور خراب، میری کڈنی خراب ہے، شراب پی کر کے میں نے اپنے آپ کو ڈیمیج کر دیا، 24 سال کی عمر ہے مجھے۔ مال کے کمانے کے جو راستے ہیں، مال کے جو کمانے کے طریقے ہیں، ان طریقوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہاتھ سے کمائی کرنے والے کی جو محنت ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ فرمایا القاسم حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست۔ آج ہمارے پاس کیا ساہوکاری نظام، یہودیوں کا نظام آج ہمارے اپنے محلوں میں رائج ہو گیا ہے۔ ابھی میں شہر کی بات کروں، محتاط طریقے سے 10 سے 12 مسلم عورتیں ساہوکار، ڈائریکٹ ساہوکار، اس کی ایجنٹ نہیں، میں بچت گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ڈائریکٹ ساہوکاری نظام چلانے والی 10 سے 12 عورتیں ہیں، اور ان کو پروموٹ کون کر رہا ہے؟ ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، ہم لوگ ہر لائن سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارا جو ہے تیرے بھی چپ اور میرے بھی چپ، ایک دماغ میں ہم سب رہیں گے۔ بچت گھر نے آج کیا حال کر دیا ہے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں آج ہماری ماں بہنوں کی آبرو نیلام ہو رہی۔ ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے، ایک لڑکی کے ساتھ اس کے 2 نونہال بچوں کو تک قتل کر دیا گیا۔ یہ وبا ہمیں کہاں تک لے جا رہا ہے؟ دنیا کی چکا چوند اپنے دین کو، اپنی حیا کو، اپنی عزت اور عصمت کو بیچنے پر مجبور کر ہمارا نوجوان مٹکے کی لعنت میں، بینگوں کی لعنت میں اور ایسی برائیوں میں ملوث ہے، ایسی برائیوں میں ملوث ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نکیر ہے، جس پر لعنت ہے اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور اللہ کے نیک بندوں۔ سودی نظام یہ یہودیوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس نظام سے اپنے معاشرے کو پاک کرے، خود کو پاک کرے، گھروں کو پاک کرے۔ آج سودی نظام ایک فیشن کے طور پر ہم لوگوں نے قبول کر دیا، ایکسپٹ کر لیا ہے۔ جب حرام کمائی جسموں کے اندر میں جائے گی تو کہاں سے اولاد نیک اور صالح پیدا ہو؟ حرام کمائی سے اپنے معاشرے کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ نوجوان اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنی حقیقت کو سمجھیں، ایک ایمان کی قیمت کو سمجھیں کہ ایمان کی قیمت کیا ہوتی۔ آج ہم نے ایمان کی قیمت کو نہیں سمجھا، اپنی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ ایمان کی قیمت تو وہ ہوتی ہے، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے سامنے ایک پلاٹ نہیں، ایکڑوں سے زمین نہیں، بلکہ ملک پیش ہو رہے ہیں۔ وقت کا بادشاہ ایک پیام بیچتا ہے کہ آدھا حصہ تمہارا، آدھا حصہ ہمارا، لیکن ان کے ایمان پر آنچ نہیں آتی، ان کے ایمان پر فرق نہیں آتا۔ اور آج ہمارے یہاں پر ہم لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم جمعہ کے روز مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھ لیں گے، دان دھرم کر لیں گے، صدقہ خیرات کر لیں گے تو ہمارے لیے یہ حرام کمائی جائز ہو جائے گی۔ بالکل بھی نہیں، بالکل، بلکہ انسان کا جو جسم ہے ہر ایک کو مرنا ہے، اور اس موت سے کس کو رشتےداری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری بات۔ اب ایک عرب کے علاقے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر نشر کر رہا ہے کہ باپ کا انتقال ہو رہا ہے تو ایک وصیت پر اس کا نوجوان بیٹا اپنے باپ کا انگوٹھا لینے کے لیے ایک ناٹک کر رہا ہے کہ اوپر سے لوگ دیکھیں کہ باپ سے بچے کو کتنی عقیدت ہے، اور وہ انگوٹھا ادھر وال پیپر لگا رہا ہے۔ اجل کا فرشتہ آ گیا اور وہیں پر اس کے اوپر واس کہ حرص و ہوس کو چھوڑ دیا، بدیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہیں، دن رات بجا کر نہ مارا، کیا بدیا بھیسا بیل شدر
کیا ڈوری پلا سر دھارا، کیا گیہوں چاول اوٹ بٹن، کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب رات چلے گا بچہ۔ ہر ایک کو مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، اور ہماری قبر میں کوئی نہیں آنے والا، نہ میری قبر میں آپ آئیں گے، نہ آپ کی قبر میں میں آؤں گا۔ اس کی تیاری کس کو کرنی ہے؟ ہم کو خود کو کرنا ہے، اور وہ تیاری کرنے کا موقع کیا ہے؟ آج ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ جب عمر ڈھلنے لگ جائے گی، دانت منہ کے گر جائیں گے، بوڑھا بوڑھا بن جائے گا، اور کوئی جسم میں جنبش نہیں ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس کے بعد جاؤں گا اور میں مسجد کے حوالے ہوں۔ گارنٹی نہیں ہے بھائیو کب کس کا بٹن دب جائے، گارنٹی نہیں ہے کب کس کو موت آ جائے۔ موت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے حکم کا منتظر ہے۔ اعمال کریں، نیک اعمال کریں، اپنی نسلوں کے۔ آج حرام کمائی کرنے والے سے پوچھا جائے بھی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بال بچوں کے واسطے کچھ رکھنا ہے یا نہیں؟ اس کا ایک ہی جواب، کمانا پڑتا مجھ صاحب، کیا لے کے بیٹھے؟ ترقی کرنا پڑتا۔ آج ترقی کا نام کیا ہے کہ اس کی قبر کے نیچے بڑی اچھی بلٹ گاڑی ہو، بڑی ہائی فائی فور ویلر ہو، عالیشان بنگلہ ہو، عالیشان مکان ہو، 2-4 حوالین اور موالین اس کے آزو بازو ہو۔ آج ہم لوگوں نے یہ سمجھا یہ اسٹیٹس، لیکن یہ اسٹیٹس اسلام کی نظر میں نہیں، اسلام کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے نظریہ تو وہ اسٹیٹس ہے کہ کوئی جاننے والا ہو، کوئی پہچاننے والا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک اس مزدور کا رتبہ بڑا۔ ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں دیوبند کے علاقے میں، جن کا نام تھا بننے شاہ، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ گھاس کاٹ کر لاتے تھے اور اس کو پڑھتے۔ اس وقت میں دارالعلوم دیوبند کے ٹاپ کے اساتذہ، اور ٹاپ کے اساتذہ کے لیے میں اتنا بتا دوں کہ جواہر لال جب اس ملک کے پرائم منسٹر تھے تو وہ حضرت مدنی کے دروازے پر رات بھر کھڑے ہوئے تھے، لیکن اپوائنٹمنٹ نہیں ملی تھی کسی بات سے ناراضگی کی وجہ سے۔ آج تو نیتا کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کو ہر شخص یہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہوں، میں ان کا اسٹیٹس دیکھا تو اتنے بڑے لوگ ان کی دعوت، وہ بننے شاہ کی دعوت کے منتظر ہوتے، اور بننے شاہ سال میں ایک مرتبہ ان کی دعوت کرتے تو وہ اپنے اسفار کو کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ اتنی بےتابی سے ان کی دعوت کا انتظار کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اور بھگونا چاٹ چاٹ کر کے، انگلیاں چاٹ چاٹ کے کھاتے تو حضرت حجت الاسلام یہ جواب دیتے کہ جب ہم لوگ بننے شاہ کی دعوت کھاتے ہیں تو 40 دن تک اس کی نورانیت کی محسوس ہوتی ہے، 40 دن تک ہمیں نماز میں وسوسہ نہیں آتا، اور ہماری تکبیر اولا فوت نہیں۔ پیور مال جب کھائے تو اس کا ہی، اور آج ہمارے یہاں مال کا کیا، کہاں سے آ رہا، کی پیسہ آ رہا ہے، یہ کس کا آ رہا ہے، کبھی انہیں دل دے رہا، کبھی انہیں دل دے رہا، اور 2 نمبر دھندے والا یہ سمجھ رہا ان صاحب کو کھلائے، دیندار لوگوں کو کھلائے تو بس میرا جو ہے حلال ہو جائے۔ بالکل بھی نہیں بھائیو، بھیسڑ پیٹرول گاڑی میں آئے گا، گاڑی کے ایوریج نہیں دے گی، ڈم 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 چلے گی، بند ہو جائے گی۔ آج ہماری گاڑیاں چلی نہیں رہی، دعا کر رہا ہے امام، رو رو کر کے دعا کر رہا ہے، لیکن وہ دعا یہ چھت سے اوپر نہیں جا رہی تو اللہ کا عرش کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ پیٹ کے اندر میں جو مال گیا ہے یہ بھیسڑ مال گیا ہے، یہ ملاوٹ والا مال گیا ہے، اور کمن ہر شعبے میں داخل ہو۔ یہ نہیں کہ بیگو بننے والے، یہ نہیں کہ بلکہ رشوت دے کر لینے دینے والے، چندوں کا گبن کرنے والے، مساجد کا مال کھانے والے، مدارس کا مال کھانے والے، سارے لوگ اس کے اندر میں شامل ہیں۔ جب وہ حرام ہے تو یہ بھی حرام۔ اس لیے جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ موت کو بار بار یاد کریں، موت سے ڈریں، ہر ایک کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اپنا حساب دینا ہے۔
حرام کمائی سے اپنے آپ کو دور رکھیں. جمعہ کا جو مقام ہے، جو منزلت ہے، وہ منزلت کو واٹس ایپ اور فیس بک تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو صحیح طریقے سے کرنے کا اہتمام کریں. جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی جاتی ہے. 3 فتنوں سے محفوظ رہنے کا تذکرہ ہے: دینی فتنہ، مالی فتنہ اور حکومتی فتنہ. ان تینوں فتنوں کا ذکر سورہ کہف میں کیا گیا ہے. کبھی اس کی تفسیر بھی پڑھیں، علماء کی خدمت میں پہنچ کر کے اپنا حق سمجھ کر کے یہ چیزیں معلوم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک